السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری گروپس کے تمام ممبران خیریت و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آج الحمدللہ سے ہم اس کی 16ویں آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ قالوا، انہوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا، کہا انہوں نے، ربنا، رب ہمارا، یعلم، جانتا ہے، انا، یہ کہ، الیکم، تمہاری طرف ہم، لمرسلون، بھیجے ہوئے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے، یہ الفاظ قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیغمبروں کا حوصلہ دیکھیے، بستی والوں کے انہیں صاف جھوٹا کہنے پر بھی وہ بڑا فروختہ نہیں ہوئے، وہ انہوں نے برا نہیں مانا، بلکہ قسم کھا کر انہیں اپنی رسالت کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ۔ بستی والے ظلم کرتے تھے اور پیغمبروں کا حوصلہ دیکھیے کہ وہ ظلم کو برداشت کر کے اس بستی میں موجود رہتے تھے، نہ کہ ایسا کرتے کہ اس بستی سے نکل کر کسی اور بستی کو بسا لے جا کے۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے، لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو اقرار کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ لوگ جو جاہل ہیں، جو نہیں جانتے، انہوں نے ہم پر ظلم کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس میں سے کوئی 20 میں سے 1% ایسا ہوتا ہوگا جو فوراً ہی ایمان لے آتا ہوگا، جس کو اللہ توفیق دے دیتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ وما، اور نہیں، علینا، ہم پر، الا، مگر، البلاغ المبین، واضح پہنچا دینا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا یہ فریضہ اتنا ہی ہے کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغام صاف پہنچا دیں۔ رہا تمہیں مومن بنا لینا یا تمہارے مطالبات کے مطابق معجزے رکھنا یا تم پر عذاب لے آنا، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم۔ قالوا، کہا انہوں نے، بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، انا، بے شک، تطیرنا، منحوس پایا ہے ہم نے، بکم، تم کو، لئن لم تنتہوا، یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور ہی تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ یقیناً اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور ہی دردناک عذاب پہنچے گا، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب بستی والے دلیل کے ساتھ جواب نہ دے سکے تو دھمکی پر اتر آئے، جیسا کہ فرعون اور دوسرے متکبرین کا شیوا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر تم اپنی بیوی سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہمارے ہاتھوں دردناک سزا سے دوچار ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، کون؟ بستی والے، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، ہم تمہیں عذاب دیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر تم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو تو پھر کریں گے، اگر تم نہیں جاتے تو پھر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے،
قالوا طائركم معكم عین ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا طائرکم معکم، تمہاری نجاست، تمہاری نحوست، ناپاکی معکم، تمہارے ساتھ ہے. آئینہ آئین ذکر تم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے. آئین ذکر تم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے. بل انتم قوم المسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو. بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے ہو. یعنی تم پر آنے والی نحوست کا باعث ہم نہیں ہیں، بلکہ خود تمہارے اعمال ہیں، تمہارے افعال ہیں، تمہارے کام ہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک اور اس کی نافرمانی کی ہے اور اس کی سرکشی میں اختیار کی ہے، برے کاموں کو سر انجام دیا ہے. اگر تم پر قحط پڑا ہے یا کوئی آفت آئی ہے تو اس کا باعث تم خود ہو، ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت ہی کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری خیر خواہی کی جائے تو شکر گزار ہونے کی بجائے، شکر گزاری کرنے کی بجائے ہمیں تم نحوست قرار دیتے ہو اور دھمکیاں دیتے ہو. بلکہ ہم تو تمہارے لیے خیر خواہ تھے، ہم تو تمہارے لیے خیر خواہ تھے. پھر کہتے ہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اپنی خواہشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی یا عقل و دانش کی روح سے عائد ہونے والی کوئی پابندی تمہیں قبول نہیں، تمہیں کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اور شہر کے سب سے درد دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو. کن رسولوں کی؟ آیات سے ظاہر ہے کہ پیغمبروں کی دعوت اور قوم کا مباحثہ مدت تک جاری رہا، حتیٰ کہ ان کی دعوت ساری بستی میں پھیل گئی. جب ان کی دعوت ساری بستی میں پھیل گئی، جب انہوں نے قتل کی دھمکی دی تو یہ خبر بھی ہر طرف پھیل گئی کہ بستی کے لوگ پیغمبروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں. بستی خاصی بڑی تھی جسے پہلے اللہ تعالیٰ نے القریہ فرمایا ہے، اس کے بعد اسے المدینہ بھی کہا ہے، یعنی شہر کہا ہے. اس شہر کے سب سے دور کنارے میں ایک صالح آدمی یعنی نیک آدمی رہتا تھا. اسے جب پیغمبروں کی دعوت اور قوم کے انکار کی اور پیغمبروں کو قتل کرنے کی دھمکیوں کی خبر پہنچی تو وہ شہر کے سب سے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. کہتا ہے کہیں وہ جلدی میں پیغمبروں کو قتل ہی نہ کر دے. اور وہ اپنی قوم کو سمجھانے لگا اس مرد صالح کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جب اسے معلوم ہو گیا کہ پیغمبر حق پر ہے تو اس نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہتا، بلکہ حق کی شہادت دینے کے لیے جتنی جلدی ہو سکتا تھا دوڑتا ہوا پہنچا اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی اور کہا اے میری قوم، اللہ کے ان رسولوں کی پیروی اختیار کرو. اس مرد صالح کا نام تفاسیر میں حبیب نجار لکھا ہے، حبیب نجار، جو اسرائیلات سے ماخوذ ہے. یہاں ایک سوال ہے کہ سورہ قصص میں موسیٰ کو ان کے قتل کے مشورے کی خبر دینے والے صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، جبکہ یہاں فرمایا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ. اس میں کیا حکمت ہے؟ اہل علم نے فرمایا کہ ہمیشہ پہلے اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے جو موقع کے لحاظ سے زیادہ اہم ہو. ٹھیک ہے. سورہ قصص میں موسیٰ کو اطلاع دینے والے شخص کی مرادگی کا اظہار زیادہ اہم تھا، اس لیے راجلن کا ذکر پہلے فرمایا، جبکہ یہاں اس مرد ناصح کا دور سے آ کر سمجھانے کا ذکر زیادہ اہم تھا، اس لیے اس میں من اقصی المدینہ کو پہلے فرمایا. آگے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور سیدھی راہ پر
تم انہیں سیدھی راہ پر پاؤ گے۔ یعنی پیغمبروں کی بات مان لو، ان کے کہنے پر چلو، اور دیکھو کہ وہ اپنے کسی دنیاوی مفاد کی خاطر تمہیں دعوت نہیں دے رہے، نہ ہی تم سے اپنی اس خیر خواہی کی کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں، خود سیدھے راستے پر ہیں اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔